الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی عزت تم سے ہے. اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی عزت تم سے ہے. ملکوں کی ہو آبادیاں، قوموں کی عزت تم سے ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا، اے اللہ کے نبی، میری بہترین خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. پوچھا ثم من، اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں. انہوں نے پوچھا ثم من، اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ. اس حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ماں کا ایک بہت بڑا مقام دین اسلام کے اندر ہے، اور واقعی مقام ہونا ہی چاہیے. اتنا بڑا مقام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اتنا بڑا مقام عورت کو اس لیے دیا گیا کہ نسلوں کو تیار کرنا، بچوں کی پرورش کرنا، بچپن سے ہی ان کے ذہن کے اندر توحید کو ڈالنا، نبی علیہ السلام کی محبت کو ڈالنا، آخرت کا خوف ڈالنا، اللہ کی عبادت کی ترغیب دینا، یہ ساری باتیں مائیں کرتی ہیں. یہ بچوں کی تربیت مائیں کرتی. کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود یہ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے. بچپن میں بچے جو بات سیکھتے ہیں وہ زندگی بھر ان کے ذہن پر اثر ڈالتی. بچپن میں بچوں کی جیسے تربیت کی جاتی ہے وہی باتیں زندگی بھر ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. اسی لیے یہ بچوں کی تربیت کرنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، بڑی عبادت ہے کہ بچوں کے ذہن میں اچھی بات ڈالی جائے، ان کو صحیح باتیں سکھائی جائے. اور اس سلسلے میں عورت کا رول بہت اہم ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، غار ہرا کے اندر یہ وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گھبراہے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، کیونکہ پہلی ہی مرتبہ وحی نازل ہوئی، پہلی مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا. تو آپ گھر پر آئے اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھ کر سو گئے.
تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو کچھ راحت محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا خدیجہ مجھے خشیت علی نفس، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، میں ڈر رہا ہوں۔ اس وقت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو بات کہی کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں ہے پیغمبر علیہ السلام، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد جو باتیں کہی فإنک لتصل الرحیم، کیونکہ آپ تو رشتے داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ سچی بات کہتے ہیں، آپ محتاجوں کے کام آتے ہیں، آپ اپنی کمائی کو ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی آپ کرتے ہیں، اور حالات کے وقت آپ حق بات کی طرفداری کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ تسلی کے الفاظ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہے وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رہیں گی۔ تو عورت تسلی دینا، صحیح باتوں کو پھیلانا، صحیح ذہنیت بنانا، اس کے اندر ایک بہت بڑا رول رہا ہے۔ اسلام نے اتنا بڑا مقام عورت کو کیوں دیا ہے؟ آج یہ چونکہ ہم اسلام کو صحیح طریقے سے جانتے نہیں ہیں، ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی، اس لیے آج یہ جو باتیں دکھائی جاتی ہے، کبھی ٹی وی کے اوپر دکھائی جاتی ہے، کبھی اور طریقے سے اخباروں کے اندر آتی ہے، اور ہم اس کو سچ مان لیتے، کبھی 3 طلاق کے بارے میں آتی ہے، حالانکہ ہم نے کوشش نہیں کی اس کو سمجھنے کہ اسلام نے عورت کو کتنا بڑا مقام دیا۔ بالکل چیلنج کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی بھی مذہب نے ایسا بڑا مقام عورت کو نہیں دیا کہ جہاں یہ فرمایا چل جنت و تحت اقدام الامہات، کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت، ماں کی خدمت کر کے بچہ جنت پا سکتا ہے، اتنا بڑا مقام دیا۔ عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر چیز کے اندر کام کیا، ہر مرحلے پر پیش رہ کر انہوں نے دین کی مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب خندق کا واقعہ پیش آیا، جب لوگوں نے مدینہ شریف کے اوپر حملہ کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے چاروں اور خندق کھودنے کا حکم دیا تاکہ باہر والے اندر نہ آ سکے۔ 3 جانب خندق کھودی گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ بھی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، ان کا خیمہ اپنے خیمے سے بہت قریب لگوایا، کیونکہ وہ نرسنگ کا کام جانتی، زخمیوں کا علاج کرتی تھی، بیماروں کا علاج کرتی۔ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے اور ان کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو رقیہ کے خیمے کے اندر لے جاؤ۔ وہاں لے جایا گیا اور انہوں نے علاج کیا۔ تو یہ خدمت ہر لحاظ سے عورتوں نے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کی ہر سرگرمی میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بڑھ چڑھ کر انہوں نے دین کی مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نہیں، آپ کے بعد بھی، جیسا کہ حدیث شریف سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، اور ان کے بعد سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، انہوں نے حدیث روایت کی ہے۔ وہی نہیں،
تمام امہات المومنین اور بہت ساری عورتوں نے، بہت ساری صحابیات نے اس زمانے میں حدیث بیان کی، حدیث روایت کی. تو یہ عورت نے علموں میں بھی کام کیا، زخمیوں کی خدمت کرنے میں، مرہم پٹی وغیرہ کرنے میں اس نے بھی خدمت. عورت کو ہر چیز سیکھنی چاہیے. پچھلی صدی کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے عورتوں کے لیے کتاب لکھی ہے بہشتی زیور. لکھی ہے دین کی کتاب، لیکن اسی کتاب کے اندر انہوں نے خط لکھنے کا طریقہ کیا وہ بھی بتایا، صابن بنانے کا طریقہ کیا وہ بھی اسی کتاب کے اندر انہوں نے بتایا ہے. گھریلو دوائیں ان کا استعمال کیسے کرنا چاہیے وہ بھی انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے. تو گویا یہ تمام چیزیں عورتوں کو سیکھنی چاہیے. دین اسلام کے اندر اس سے منع نہیں کیا گیا. آپ نے اپنی کتاب کے اندر یہ ساری باتیں بیان کی ہے بہشتی زیور کے اندر، اور عورتوں کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے بہشتی زیور. یہ اردو میں بھی ملتی ہے، گجراتی میں بھی ملتی ہے. ہر گھر کے اندر یہ کتاب ہونی چاہیے اور عورتیں اس کو پڑھیں. ہماری چھوٹی بچیاں ہیں ان کو بھی ترغیب دیں کہ یہ اس کتاب کو پڑھیں اور اس کے اندر سے سیکھے جانے. تو اسلام نے کبھی بھی اس سے منع نہیں کیا. ہاں، اخلاق، حیا، پردہ یہ ضروری ہے. اس کے ساتھ رہتے ہوئے عورتیں علم بھی حاصل کر سکتی ہیں، دین بھی سیکھ سکتی ہے، دنیاوی تعلیم بھی سیکھ سکتی ہے. لیکن دنیاوی تعلیم کے اندر جو بہت ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ حیا اور غیر اسلامی کوئی طریقہ نہ ہو، غیر مردوں سے ملنا جلنا نہ ہو. اور اس وقت جو حالات ہیں اس کو تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں واقف کہ ہمارے جو مخالف ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری نیک بچیوں کو، ہماری حیا والی بچیوں کو، ہماری پھول جیسی بچیوں کو جن کی ہم نے تربیت کی، جن کو ہم نے دین سکھایا، ان کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صحیح تربیت کرنے کے بعد ہی ان بچیوں کو اسکولوں میں بھیجیں. اور سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہماری بچیوں کو ایسے اسکول اور کالج میں بھیجیں جو گرلس اسکول. ہائی اسکول کے اندر جب بچی پہنچے تو صرف گرلس اسکول ہو جہاں عورتیں ہی عورتیں، لڑکیاں ہی لڑکیاں پڑھنے والی ہو. ایسی جگہ کے اوپر ہم بھیجیں. آج کے ماحول کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ ہمارے دین نے عورتوں کو ایک بہت بڑا مقام دیا ہے. اور یہ مقام اسی لیے دیا ہے کہ یہی عورتیں بچوں کی تربیت کر سکتی، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی. ہر ایک سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس رہتا ہے. جو باتیں ماں سکھاتی ہے، جو باتیں ماں کہتی ہے کرتی ہے، اس کو وہ بچے دیکھتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، 6 ماہ کا ہے، 1 سال کا ہے، لیکن وہ پہلے دن سے ہی وہ بچہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے اگر ہم ہمارے بچوں کو ذہین بنانا چاہتے ہیں کہ وہ ٹیلنٹڈ ہو، ہوشیار بنانا چاہتے ہیں، دیندار بنانا چاہتے ہیں، بااخلاق بنانا چاہتے ہیں، ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ دیندار بھی ہو، اللہ کا خوف بھی رکھتا ہو، نماز کا پابند ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا بچہ ہر فیلڈ کے اندر آگے بڑھے، ایجوکیشن کے اندر آگے بڑھے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کی بچپن سے ہم صحیح تربیت کریں، اس کو صحیح آداب سکھائیں، صحیح باتیں سکھائیں. ماں کا رول بہت بڑا ہوتا ہے کسی بھی سماج کا بہتر کرنے کے اندر. اس طرح کا ایک تو واقعات میں آپ کو سناؤں
اکبر جو بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، مغل دور کا ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے اکبر. اکبر کے استاد میں مولانا عبد النبی، دہلی کے اندر ایک مسجد عبد النبی جہاں جمعیت علماء کی آفس، یہ مسجد انہی کے نام پر بنائی گئی، مولانا عبد النبی کے نام پر. تو یہ اکبر بادشاہ مولانا عبد النبی کا بہت زیادہ احترام کرتا. بچپن سے ہی اکبر بادشاہ بن گیا، بڑا احترام کرتا تھا مولانا عبد النبی کا، یہاں تک کہ ان کے جوتے بھی سیدھے کرتا تھا. ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ مولانا عبد النبی، اکبر جو ہے عبد النبی کی بات کو کبھی بھی نہیں ٹالتے تھے، ان کی بات سنتے تھے، ان کو پورا احترام دربار میں اور گھر میں بھی جب بھی وہ آنا چاہیں آ سکتے تھے مولانا عبد النبی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مولانا عبد النبی آئے اور دیکھا دربار کے اندر کوئی پروگرام تھا تو اکبر نے زعفرانی رنگ کے کپڑے پہنے تھے، بھگوا رنگ کے. مولانا عبد النبی کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے اکبر کو ایک ڈنڈا مار دیا، ان کے ہاتھ میں جو لاٹھی بھی آتا وہ مار دیا. اکبر کو غصہ تو آیا لیکن وہ کچھ بولا نہیں اور اندر چلا گیا اپنی ماں کے پاس. یہ واقعہ مولانا شمشاد الدولہ شاہ نواز خان جو مغل کے زمانے کے بڑے تاریخ دان ہیں، ان کی کتاب ہے تحفۃ الامراء، اس کے اندر دوسری جلد میں لکھا ہے یہ واقعہ. اکبر چلا گیا اندر اور جا کر ان کی ماں جو تھی مریم مکانی، ان سے شکایت کر دی کہ ملا عبد النبی کیا کرتے، اگر ان کو کہنا تھا تو الگ سے مجھے کہتے، اس طرح بڑے دربار میں مجھے ڈنڈا مارا. ماں نے دیکھ لیا کہ اکبر غصے میں، فوراً اکبر کا ذہن ڈائیورٹ کیا، کہاں دیکھو بیٹا تم نے بہت اچھا کام کیا کہ اس وقت صبر کر لیے، یہ صبر کر لیا اس کی وجہ سے آخرت میں تو تمہارا رتبہ بڑھے گا، تم کو اونچا مقام ملے گا. لیکن ایک بہت بڑی ایسی بات آج پیش آئی ہے، تاریخ اس کو لکھے گی کہ اکبر کے زمانے میں ایک بے اختیار ملا نے اکبر کو ڈنڈا مارا اور اکبر کچھ نہیں بولا. یہ بات قیامت تک کے لیے تاریخ میں رہے گی تو تم نے بہت اچھا کام کیا. تو اس طرح ماں بچے کی ذہن سازی کر سکتی. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں بمبے کے اندر، ایک جگہ ہے ماہر، وہاں ان کا مزار ہے مخدوم علی ماہر. اس زمانے میں جو مائیں ہوتی تھی بچوں کی کیسی تربیت کرتی، ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے تربیت کا اور کل قیامت کے دن ہر ایک سے سوال ہوگا. لیکن تربیت میں زیادہ بڑا رول ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے. تو یہ مخدوم علی ماہری رحمت اللہ علیہ میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں 600 سال پہلے. احمد آباد جو شہر احمد شاہ بادشاہ نے جنہوں نے بتایا، آج کو ہم اپنی تاریخ کو بھی نہیں جانتے کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہمارے بڑے کون تھے، یہ ساری باتیں بھلا دی گئی. گھر کے اندر اچھی کتابیں پڑھے، اچھے واقعات سنائے. کسی زمانے میں ہماری مائیں دادیاں نانیاں بچوں کو قصے سناتی تھی، باتیں سناتی، اس کے ذریعے ان کی ذہن سازی کرتی تھی. تو بچے کیسے پیدا ہوتے تھے، کیسے نیک ہوتے تھے. تو یہ مخدوم علی ماہری ہے، وہ شاہ بادشاہ کے بہنوئی ہوتی اور ہندوستان میں سب سے پہلی عربی تفسیر انہوں نے لکھی. علامہ مخدوم علی ماہری نے ماہر کے اندر آج بھی ان کا مزار ہے اور باقاعدہ ہر سال جب ان کا عرس ہوتا ہے تو پولیس اسٹیشن کے اندر
ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں وغیرہ کی نمائش رکھی جاتی. تو مخدوم علی ماہینی کا ایک واقعہ آتا ہے. جب مائیں تربیت کرتی تھی تو بچے کیسے ہوتے تھے, کیسے یہ بڑے بنتے, اس کا واقعہ ایک آتا ہے. آج تو حالت یہ ہے, مرحوم اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ بچوں میں منہ کیسے آئے ماں باپ کے اعتبار کی, بچوں میں منہ کیسے آئے ماں باپ کے اعتبار کی, دودھ تو کتنے کا ہے, تعلیم ہے سرکار کی. تو یہ مخدوم علی ماہینی ان کے والد تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے, بچوں چھوٹے بچے, ماں نے ان کی تربیت کی. اور کیسی تربیت کی, کیسا لڑکا فرما بردار. آج ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بچہ مانتا نہیں, ماں باپ کا مانتا اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے کہا اس کی صحیح تربیت, ہم نے کہا اس کو صحیح طریقے سے سمجھایا سکھایا. ہم کہاں یہ سمجھتے کوئی یہ تربیت کرنا, دین سکھانا, توحید سکھانا, اخلاق سکھانا, نماز کی پابندی سکھانا, سچائی سکھانا, یہ دین کا حصہ ہے, آج ہم نے سمجھا ہی نہیں. تو مخدوم علی ماہینی کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد ماں نے کہا کہ بیٹا علی پانی لاؤ. بچے کا نام علی تھا. علی پانی لینے کے لیے گیا. 600 سال پہلے کا واقعہ, آج کی طرح فیسلٹی اس زمانے میں نہیں ہوتی. بچہ پانی لینے کے لیے گیا اور ماں کی آنکھ لگ گئی. بچہ آیا, دیکھا کہ ماں تو سوئی ہوئی, ابھی کیا کروں, اگر بولوں گا تو ماں کی نیند خراب ہوگی. ایسے بچے ہوتے تھے. سوچنے لگا کہ اگر بولوں گا تو ماں کی نیند خراب ہوگی, اور اگر میں چلا جاتا ہوں, سو جاتا ہوں, تو ماں کا حکم فوت ہوگا, ماں کی نافرمانی ہو. تو بچہ کھڑا رہا, ماں سوئی ہے, کھڑا رہا کھڑا رہا کھڑا رہا. رات نکل گئی. جب تہجد کا وقت ہوا تو ماں اٹھی, دیکھا کہ علی کھڑا ہے. پوچھا بیٹا علی کیوں کھڑے ہو؟ کہا آپ نے پانی مانگا تھا اس لیے کھڑا ہوں. ماں نے اس وقت ان کے لیے دعا کی کہ بیٹا علی آج تو تم خدمت کرتے ہو, آج تم خادم ہو. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اللہ تم کو مخدوم بنائے گا, لوگ تمہاری خدمت کریں گے. تو ایسا وقت آیا, ان کا لقب ہی ہو گئے مخدوم علی. تو اس طرح مائیں بچوں کو سکھاتی تھی, اس طرح تربیت کرتی تھی, تو ایسے بڑے لوگ پیدا ہوتے. آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ماحول ہمارے گھروں کے اندر پیدا ہو جائے, ہم بھی بچوں کی تربیت کریں, ان کو سکھائیں, بچوں کی دینی تربیت بھی کریں, دنیاوی تربیت بھی کریں. یہ بچے ہمارے کہیں بھی جائیں, بچیاں کہیں بھی جائیں, ہم ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ توحید کے اوپر جمے رہیں, نماز کی پابندی کریں, دیندار ہوں, بااخلاق ہوں, حیا کے ساتھ رہیں, سچائی کے ساتھ رہیں, امانت داری کے ساتھ رہیں, دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. ایسے بچے ہمیں تیار کرنا ہے, اور یہ کام ماؤں کا ہے. ماں کس طرح بچے کی ذہن سازی کر سکتی ہے, اس کا ایک واقعہ سناؤں. امریکہ کے بہت بڑے سائنسدان گزرے ہیں, تھامس آلوا ایڈیسن. 1931 میں اس دنیا سے چلے گئے. ایڈیسن نے بہت ساری ایجادات اس دنیا کو دی. کہا جاتا ہے کہ وہ صدی کے سب سے ذہین سائنسدان. یہ بجلی کا گولا ہے, وہ بھی ایڈیسن نے ایجاد کیا سب سے پہلے. اسی طرح انسان کی آواز ریکارڈ کرتے ہیں آج ہم, اور طرح طرح سے سنتے ہیں اس کو. آواز ریکارڈ کرنے کا سب سے پہلا آلہ جو ہے یہ ایڈیسن نے ایجاد کیا, فونوگراف. اسی طرح گراموفون اسی نے ایجاد کیا. اسی طرح بہت ساری ایجادات تھی. امریکہ کی جو ابھی سب سے بڑی کمپنی جنرل الیکٹرک, یہ کمپنی ایڈیسن نے ہی بنائی. تو ایڈیسن جب چھوٹا بچہ تھا
اسکول میں تو زیادہ پڑھا نہیں، اگر زیادہ پڑھا لکھا وہ اسکول میں، لیکن گھر میں اگر ماں صحیح تربیت کرے، اس کو سکھائے پڑھائے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے میں بتاؤں۔ ایڈیسن کو اسکول میں داخل کیا گیا، صرف چند مہینے پڑھا اور اسکول میں سے ایک لیٹر آیا، بچہ لے کر آیا خبر میں ایڈیسن، اور اپنی ماں نینسی کو دیا لیٹر۔ ماں نے کھولا خبر اور خط پڑھا، پڑھتے ہی ماں کا چہرہ بدل گیا۔ لیکن ماں نے پھر بچے کو کہا کہ دیکھو اسکول سے ایسا لیٹر آیا ہے کہ تمہارا بچہ بہت زیادہ ذہین ہے، بہت ہوشیار ہے، اتنے ہوشیار بچے کو ہم پڑھا نہیں سکتے، اتنا ٹاپ لیول کا ٹیچر ہمارے پاس نہیں ہے، تو کل سے بچے کو اسکول میں مت بھیجو۔ اسکول میں جانا بند ہو گیا۔ اب وہ بچہ اپنی ماں کے پاس پڑھتا ہے، گھر پر رہ کر سیکھتا ہے۔ ماں کی تربیت کا نتیجہ بتا رہا ہوں کہ ماں عورت اگر چاہے تو گھر میں کیسا ماحول بنا سکتی۔ اس بچے کو گھر میں پڑھایا اور کبھی کا سب سے بڑا سائنسدان بنایا 150 سال پہلے۔ ایڈیسن لکھتے ہیں کہ چند سال بعد، کئی سال بعد جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد ایک مرتبہ وہ گھر کا کپاٹ صاف کر رہے اور وہ اسکول میں سے جو ان کے ٹیچر نے لیٹر دیا تھا وہ خبر ان کے ہاتھ میں آئے۔ انشاءاللہ کھول کر دیکھا تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ تمہارا بچہ بالکل نکما ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، کل سے اس کو اسکول مت بھیجو۔ لیٹر میں تو یہ لکھا ہوا تھا، لیکن ماں نے سمجھداری سے، حکمت سے ایسا کام لیا کہ بچے کا ذہن، اس کو یعنی بچے کو کس طرح موڑنا ہے، اس کو کیسے آگے بڑھانا ہے، یہ ماں کی فکر ہے۔ تو انہوں نے وہ بات بچے کو نہیں کہی بلکہ الگ طریقے سے بچے کے ذہن کو ڈائیورٹ کی، تو وہ صدی کا بڑا سائنسدان بنا۔ تو ماں اگر چاہے تو بچے کی تربیت کر کے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتے۔ ہر انسان کی ترقی میں، چاہے وہ بڑا عالم بنے، دیندار بنے، چاہے وہ ڈاکٹر بنے، چاہے وہ وکیل بنے، چاہے وہ انجینئر بنے، چاہے کچھ بھی بنے، اس کی تربیت میں، اس کے خیالات میں، اس کی سوچ میں سب سے پہلے اگر کسی کا حصہ ہوتا ہے تو اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ تو ماں اگر چاہے تو صحیح طریقے سے بچے کی تربیت کر کے اس کے ذہن کو کھلا سکتی۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، وہ بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنی ماں کو پہچانتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ پھر ذرا بڑا ہوتا ہے، باپ کو پہچاننے لگتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں میرے لیے سب کچھ یہی کر رہے ماں باپ۔ یہی وقت ہوتا ہے اس بچے کی ذہن سازی کا، یہی وقت ہوتا ہے بچے کو صحیح باتیں سکھانے۔ ہم کرتے یہ ہیں کہ زیادہ لاڑ پیار میں، زیادہ جو ہے موجودہ جو میڈیا ہے اس کے اثرات لاڑ پیار ہونا چاہیے، لیکن تربیت نہیں ہے، پیار ہونا چاہیے بچے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہا۔ آپ کے خادم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی زور سے نہیں ڈانٹا، آپ اچھی باتیں سکھاتے تھے، ہمیں پیار کرتے تھے۔ حضرت عقرہ بن حابس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھائے ہوئے تھے گودے میں۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ نے بچے کو اٹھایا ہے، میری تو 10 اولاد ہے، میں نے کبھی بھی کسی کو بوسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقرہ یہ طریقہ صحیح نہیں، تمہیں ان سے پیار کرنا چاہیے، من لا یرحم لا یرحم،
کہ جو رحم نہ کرے اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. یہ بات آپ نے حضرت عقرہ ابن حارث کو بتلائی. تو پیار کرنا بچوں سے یہ غلط چیز ہے، لیکن ان کی صحیح تربیت ہو، ان کو سچائی سکھائیں، ان کو امانت داری سکھائیں، ان کو اخلاق سکھائیں، ان کو پڑوسیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے برتنا سکھائیں. یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ ہم نہیں سکھاتے، ہم ماحول کے اندر ڈھل جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ ہمارے بچے پھول جیسے بچے وہ ادھورے رہ جاتے ہیں. تو بچپن میں بچوں کی صحیح تربیت کرنا یہ بڑی عبادت ہے. اگر مرد صبح جلدی اٹھتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے، یہ ثواب کا کام ہے. تو اگر عورت نماز پڑھنے کے بعد کہ بچے کو اٹھانا ہے، اس کو مدرسے میں بھیجنا ہے، تیاری کرتی ہے، کتنی تکلیف اٹھاتی ہے بچے کے لیے چائے ناشتہ تیار ہو جائے، وہ وقت پر جائے مدرسے میں. اگر اس کے لیے وہ چائے ناشتہ وغیرہ تیار کرتی ہے تو یہ بھی ایک عبادت ہے، اس پر بھی بڑا ثواب ہے، یہ بھی دین کا کام ہے. ہم اس کو دین کا کام سمجھ کر کریں. ہم گھر کا کام کر رہے ہیں اور تھوڑا اللہ کا ذکر کر لیا، تسبیح پڑھی، بچہ اس کو دیکھتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس پر اس کے اثرات پڑتے، وہ بھی پڑھنے لگتا ہے. تو یہ بھی ان کی صحیح تربیت ہے، یہ بھی دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اسی طرح بچیوں کی تربیت کی بڑی ضرورت ہے. بچیوں کو نماز سکھانا، وقت پر نماز پڑھے اس کا پابند بنانا. اگر بچیاں پابندی سے نماز پڑھے یہ ہم چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں نماز کا پابند بننا پڑے گا. مسجدوں میں ہم کہتے ہیں مردوں کو کہ باپ رات کو جاتا ہے دیر سے اور سو جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے اور پھر بچے کو اگر وہ مارے بھی کہ جلدی اٹھ نماز پڑھنے کے لیے جا، تو نماز نہیں پڑھی تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. سب سے پہلے اس باپ کو وہ کرنا پڑے گا. تو اسی طرح ماں بھی اگر چاہتی ہے کہ بچے سچ بولے تو خود سب سے پہلے اس کی عادت ڈالے. اگر ماں یہ چاہتی ہے کہ ہمارے بچے شرم و حیا والے بنے تو ہمیں بھی اس کو کرنا پڑے گا کہ ہم بھی خود شرم و حیا والی زندگی گزارے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے امانت دار بنے تو ہمیں بھی امانت دار بننا پڑے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں تو ہمیں بھی اچھا برتاؤ کرنا پڑے گا. ہمارا دین ہے وہ عملی دین ہے، عمل کرنا اور عمل کے ذریعے سکھانا. تو اس وقت جو ماحول ہمارے ملک کے اندر چل رہا ہے آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت پورے ملک کے اندر ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح کی باتیں گھڑی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کیا جائے، دین سے بیدار کیا جائے. اس لیے طرح طرح کی باتیں ٹی وی کے اوپر لائی جاتی ہیں، اخباروں کے اندر لائی جاتی ہیں. ایسے وقت کے اندر اگر بچوں کو دین کے اوپر باقی رکھنا ہے، قرآن پر باقی رکھنا ہے، اسلام پر باقی رکھنا ہے، نماز پر باقی رکھنا ہے، اس ملک کے اندر ہمیں ایک امن و امان کا ماحول پھیلانا ہے، دینداری کا ماحول پھیلانا ہے، تو اس کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری آج کی عورتوں کی، آج کی ماؤں کی. اگر ماں بچے کی صحیح تربیت کرے گی وہ بچہ بڑا ڈاکٹر بنے گا، لیکن ڈاکٹر بننے کے بعد وہ انسانیت سے پیش آئے گا، وہ لوگوں کو چوسے گا نہیں، وہ لوگوں کو پریشان نہیں کرے گا، بلکہ اس کے دل کے اندر ہمدردی ہوگی. وہ جو ہے لوگوں کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش آئے گا، وہ دردی کے لیے دل کے اندر انہیں رکھے گا، ایسا ڈاکٹر بنے گا. اگر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ اسلام کے اوپر باقی رہے، اس کے ایمان کی حفاظت رہے، تو
گھر کے اندر صحیح تربیت کریں، بچپن میں ان کو نماز کا پابند بناؤ، دینداری سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ، امانت داری سکھاؤ، آپس میں محبت سے رہنا سکھاؤ. پھر یہ بچہ بڑا ہوگا، بڑا وکیل بنے گا، بڑا انجینئر بنے گا، بڑا آفیسر بنے گا، لیکن وہ نماز کا پابند ہوگا، وہ دوسروں سے متاثر نہیں ہوگا، وہ شرک سے متاثر نہیں ہوگا، وہ دوسروں کو متاثر کرے گا. دوسرے اس کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ ایمان والے مسلمان تو کیسے ہوتے ہیں، وہ حیا والے ہوتے ہیں، وہ امانت دار ہوتے ہیں، ان کی عورتیں ہیں وہ تو بڑے پاکیزہ ماحول میں رہنے والی، شرم و حیا والی ہوتی ہے. یہ دوسروں کے اوپر اثر ڈالے گا. جبکہ ہم گھر کے اندر بچوں کی صحیح تربیت کریں گے تو اس وقت سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک ایسا ماحول بنائے گھروں کے اندر. اور بچوں کی صحیح تربیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے گھر کے بعد دوسرے نمبر پر مدرسہ. مدرسہ جو ہوتا ہے وہاں جا کر بچہ اللہ کو پہچانتا ہے، رسول علیہ السلام کے بارے میں جانتا ہے. مدرسے کے اندر بچہ آداب سیکھتا ہے، اخلاق سیکھتا ہے، نماز سیکھتا ہے. مدرسے کے اندر اس کو ماں باپ کا مقام بتایا جاتا ہے. تو مدرسے کے اندر پابندی کے ساتھ بھیجنا. آج جو ماحول چل رہا ہے اس کے اندر اگر ہمیں اپنے بچوں کو دینداری کے اوپر رکھنا ہے تو سب سے پہلے گھر کے اندر ماحول بناؤ. دوسرے نمبر پر بچوں کو پوری پابندی کے ساتھ مدرسے میں بھیجو. وہاں یہ بچہ سیکھے گا اخلاق، دینداری، امانت داری، ماں باپ کا مقام سیکھے گا، بڑوں کی عزت کرنا سیکھے گا، اللہ کی عبادت کرنا سیکھے گا. پھر یہ بچہ کہیں بھی جائے گا تو وہ دین کو پھیلانے والا بنے گا، بااخلاق ہوگا، لوگوں سے ہمدردی رکھے گا. وہ بچہ کسی بھی ماحول میں جائے گا انشاءاللہ وہ ایمان کے ساتھ رہے گا، نماز کی پابندی کے ساتھ رہے گا. ہمیں اس وقت ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے. مسلمانوں میں اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، لیکن وہ ڈاکٹر کیسے جو لوگوں کو لوٹنے والے نہ ہوں بلکہ وہ اللہ والے ہوں، دیندار ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ٹاپ سے ٹاپ ڈاکٹر بننے والے بن. آج ہم بچوں کو محنت کرواتے ہیں گھر کے اندر، ٹیوشن کے اندر اور اسکولوں کے اندر، پھر بھی ہمارے سماج میں ایجوکیشن کے اندر بہت زیادہ پیچھے. کیوں کہ ہم جو صحیح طریقہ ہے اس کو نہیں اپناتے. تو ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ ہمارے اندر بڑے بڑے ڈاکٹر بنے. ہماری قوم کو اچھے وکیلوں کی بھی ضرورت ہے، اچھے آفیسروں کی بھی ضرورت ہے، لیکن وہ کیسے؟ وہ اخلاق والے ہوں، دیندار ہوں، عبادت گزار ہوں، اللہ کا ڈر رکھنے والے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بنانے والے ہوں. وہ جس ماحول میں جائے دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر کہیں کہ مسلمان ڈاکٹر کتنے اچھے ہوتے، مسلمان آفیسر کیسے ہوتے، کبھی رشوت نہیں لیتے، وہ لوگوں کی مدد کرتے، وہ اوور ٹائم میں بھی لوگوں کے کام آتے. ایسے آفیسر کی ہمیں ضرورت ہے، ایسے ایجوکیشن کی ضرورت ہے. تو ایجوکیشن کے ساتھ جو گھر کے اندر ایک ماحول بنانا دینداری کا، دوسرا نمبر جو ہے مدرسے کے اندر پابندی سے بھیجنا. اس کی بڑی ضرورت ہے کہ مدرسے کے اندر ہمارا بچہ پابندی سے جائے. اور ابھی اس ملک کے اندر جو ماحول چل رہا ہے اس میں تو بہت زیادہ ضروری ہے سارے مسلمان ایک ہو کر رہے، مل جل کر رہے، بچوں کی صحیح تربیت کرے، گھروں میں بھی، مدرسوں میں بھی صحیح تربیت کرے. مدرسے والے بھی ان بچوں کو سکھائیں، آداب سکھائے، اخلاق سکھائے، ماں باپ کا مقام سکھائے، توحید سکھائے، امانت داری سکھائے، صحیح طریقے سے رہنا سکھائے، آخرت کا خوف ان بچوں کے دلوں کے اندر ڈالے، اللہ کی محبت، رسول علیہ السلام کی محبت ان بچوں کے دلوں کے اندر ڈالے. یہ اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے اور اس ماحول کو ہمیں سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے.
تو یہ مدرسوں کی تعلیم، اس کے ساتھ بھی ہمارے بچے ایجوکیشن حاصل کریں، کوئی حرج نہیں. ہماری بچی ہے، کیونکہ یہ بیان عورتوں کے لیے ہو رہا ہے تو خاص طور سے بچیوں کی بات کہ بچیوں کو ہم اسکول کے اندر دیکھتے ہیں، کالج کے اندر دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اس وقت بہت سمجھ بوجھ سے کام لینے کی ضرورت ہے. ہمارے بخاری ہماری بچیوں کا ایمان ڈوبنا چاہتے ہیں، ان کو اخلاق سے دور کرنا چاہتے ہیں، ان کے دلوں سے نبی علیہ السلام کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں. تو ہم ان کو حیا سکھائیں، پردہ سکھائیں، ہم ان کو یہ سکھائیں کہ ایک مسلمان بچی کیسے اسکول میں رہے، کس طرح کالج کے اندر رہے، اس کے لیے ہم وقت نکالیں. یہ بچیوں کو اگر ہم وقت نکال کر سکھاتے ہیں مانگے روزانہ ایک ایک دو باتیں یہ بچوں پر اور بچیوں پر یہ اثر کرتی ہے ہماری بات. لیکن جب وہ بچپن میں ہو، جب تھوڑی عمر ہو جائے تب تک تو ہم لاڑ پیار سے رکھتے ہیں. پھر وہی بچہ سامنے ہوتا ہے، وہی بچہ ماں باپ کی بات نہیں سنتا، وہی بچہ ماں باپ کی عظمت نہیں کرتا تو ہم شکایت کرنے لگتے ہیں کہ آج کل بچے کیسے ہو گئے، ایسا ہے ویسا ہے. لیکن ہم نے کہیں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، ایسا ماحول گھروں میں نہیں بنایا، ایسا ماحول مدرسوں میں نہیں بنایا، ایسا ماحول محلوں کے اندر نہیں بنایا تو پھر وہ بچے کہاں ماں باپ کی تعظیم کریں گے. تو ان بچیوں کو ہم سکھائیں جہاں ہو سکے. اگر لڑکیوں کا الگ اسکول ہے تو ان کو الگ اسکول میں لیں، وہاں کا ایجوکیشن. ہمارے اسکولوں میں آج کل ایجوکیشن کا جو اسٹینڈرڈ وہ اس کو سدھارنے کی بھی بڑی ضرورت کہ یہ بچے گھر پر آ کر بھی محنت کریں. یہ نہیں کہ وہ بچے گھر پر آ کر موبائل کو لے کر بیٹھ جائیں، اپنا وقت واٹس ایپ کے اندر خراب کریں، اپنا وقت جو ہے فیس بک کے اندر خراب کریں اور ہمیں پتا بھی نہ ہو. ضرورت تو اس بات کی ہے کہ یہ بچے اسکول کی تعلیم میں بھی محنت کریں. اور یہ کب کریں گے؟ جب ماں باپ ان کے اوپر دھیان رکھیں گے، ان کی نگرانی کریں گے. تو بچیوں کو ایجوکیشن دلائیں، لیکن ایسے ماحول کے اندر جہاں ان کے ایمان کی حفاظت ہو، جہاں ان کی حیا کی حفاظت ہو، جہاں ان کے پردے کی حفاظت ہو. کیونکہ پردہ یہ تو مسلمان عورت کی پہچان ہے. پردہ یہ تو ہمارے دین کا شعار ہے، ہماری عورت ہے یہ پردہ. تو اس کو پابندی کے ساتھ رکھنا بہت ضروری. پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی ایجوکیشن بھی حاصل کرے. مرحوم اکبر الہ آبادی نے کہا تھا تم شوق سے کالج میں پھلو، پارک میں پھولو. تم شوق سے کالج میں پھلو، پارک میں پھولو. جائز ہے مقاصد میں اڑو، عرش پہ جھولو. پر بندے ناچیز کی ایک بات رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. تو آج کسی کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو پہچانے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہچانے، ہم دینداری کو گھر کے اندر زندہ کریں. آج باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، آج کام کرنے کا وقت ہے. ایسی ماؤں کی ضرورت ہے جو ایسے بچے تیار کریں جو اس ملک کے اندر آنے والے وقت میں ہر کالج جہاں بھی جائیں، چاہے وہ مولانا بنے، چاہے وہ ڈاکٹر بنے، چاہے وہ آفیسر بنے، چاہے وہ وکیل بنے، چاہے وہ منسٹر بنے، چاہے کچھ بھی بنے، لیکن وہ ایک کچا پکا مسلمان بن کے رہے، نماز کا پابند ہو، بااخلاق ہو. وہ صرف مسلمانوں کو نہیں دوسروں کو بھی کام آئے، دوسروں کے ساتھ بھی ہمدردی سے پیش آئے، ہر ایک کو اپنا سمجھے، ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے، ہر ایک کے ساتھ انسانیت سے پیش آئے. ایسی نسل تیار کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کام ہماری عورتیں کر سکتی ہیں، ہماری مائیں کر سکتی ہیں، ہماری بہنیں کر سکتی ہیں. تو نسلوں کو تیار کرنا، بچوں کو تیار کرنا، ان کو دیندار بنانا، ان کو اچھا ایجوکیشن دلانا، ان کو دین کی تعلیم، دنیاوی تعلیم دلانا اور ان کے ذہن کے اندر توحید کے بیج کو بونا. نبی کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को इनके दिलों के अंदर डालना, ये माओं का काम है। अगर आज हमारी माएँ, आज अगर हमारी बहनें ये तय करें कि हमें इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त माहौल चल रहा है, ऐसे माहौल में हमारी नस्लों की हिफाजत करना है, उनको दीनदार बनाना है, उनको जो है आइंदा भी कुरान की मोहब्बत उनके दिलों में बाकी रखना है, तो हमें घरों के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। घर सबसे बड़ा मदरसा है, घर सबसे बड़ी तरबियत की जगह है। तो आज इस बात की जरूरत है कि हमारे बच्चे दीनदार बने, उनके दिल के अंदर तौहीद जम जाए, और ये काम औरतों का है। और इसी वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने माँ को इतना बड़ा मकाम दिया कि वो सहाबी ने पूछा कि मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका? तो आप अलैहिस्सलाम ने बताया तेरी माँ का। क्यों बताया 3 मरतबा कि माँ का हक बड़ा, माँ का हक बड़ा, माँ का मकाम बड़ा, माँ की ताज़ीम कर, माँ के साथ अच्छे अखलाक से पेश आ, माँ की इज्जत कर। ये इसलिए कहा कि वही माँ उसकी तरबियत करती है, वही माँ उसको दीनदारी सिखाती है, वही माँ उसको अल्लाह की पहचान करवाती है, वही माँ उसको नबी अलैहिस्सलाम की पहचान करवाती है। वो माँ उसको पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव सिखाती है, वो माँ उस बच्ची को हया माली बनाती है, शर्म को हया सिखाती है, पर्दा सिखाती है, और उसको तालीम के अंदर, एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ाने में उस माँ का किरदार बहुत बड़ा है, उस माँ का मकाम बहुत बड़ा है। औरतों ने हमारी तारीफ के अंदर भी जब जब जरूरत पेश आई हमेशा बड़ा रोल अदा किया है। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बेटी थी ज़ैबुन्निसा, ये इतनी पढ़ी लिखी थी, इतनी समझदार थी, इतनी दीनदार थी। इन्होंने तफसीर लिखे ज़ैबुत तफासीर करके, और एक और किताब उनकी मिलती है ज़ैबुल मुनशाआत, ज़ैबुन्निसा। बड़े हिकमत भरे अशार भी उन्होंने कहे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अपने कामों में इस बेटी से मशवरा किया करती, इल्म के अंदर इतनी डूबी हुई थी ज़ैबुन्निसा कि जिंदगी भर शादी नहीं की, बस इल्म के साथ किताबों के साथ लगी रही। तो आज हमारे घरों में भी ऐसी किताबें हो, ऐसे मैगजीन आए जिसको हम पढ़े, क्योंकि ये पेपर आता है उसके अंदर तो बेहयाई सिखाई जाती। पेपर मैगजीन वगैरह आए ठीक है, लेकिन उसके अंदर बेहयाई होती। पेपर और मैगजीन तो ऐसे आए जो हमारे बच्चों का जनरल नॉलेज बढ़ाए, उसकी तो जरूरत है। ऐसे पेपर और मैगजीन नहीं चाहिए जो बेहयाई वाली तस्वीरों से बने हो, जो बदअखलाकी से बने हो, वो नहीं। अच्छी किताबें पढ़े, हमारे घरों के अंदर अच्छी किताबें होनी चाहिए। एक वाकया मुफ्ती कपी साहब ने, जो पड़ोसी मुल्क के बहुत बड़े आलिम है, कुरान का तर्जमा उन्होंने उर्दू में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, और बहुत सारी किताबें लिखी। वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर शरीयत बेंच है, उसके चीफ जस्टिस, उन्होंने एक वाकया लिखा है। ये वाकया सुनाकर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। मौलाना ने एक वाकया लिखा है कि अगर बच्चे को बचपन में माँ सही बातें सिखाए, सही तरबियत करे, तो बच्चा कैसे बड़ा होकर दूसरे लोगों के पास जब जाता है तो कैसे दीनदार रहता है, अपने अखलाक की, इस्लाम की, ईमान की हिफाजत करता है, बल्कि दूसरों को मुतासिर करता है। एक वाकया उन्होंने लिखा है अपनी किताब के अंदर कि एक मुसलमान स्टूडेंट ब्रिटेन में पढ़ने के लिए गए। अब ये ब्रिटेन तो ऐसा मुल्क है जहाँ अलग अलग मुल्कों से बच्चे आते हैं, बिल्कुल माहौल बेहयाई वाला होता है। लेकिन ये बच्चा, ये स्टूडेंट घर के अंदर अच्छी तरबियत लेकर घर गया था, मदरसे में पढ़कर गया था। ऐसा बच्चा कहीं भी जाएगा तो अपने ईमान की हिफाजत करेगा। मौलाना लिखते हैं कि ये बच्चा वहाँ ब्रिटेन में पढ़ता था। एक मरतबा
وہ جس ہاسٹل کے اندر رہتا تھا اس ہاسٹل کے جو کپڑے دھونے والی لیڈی تھی کرسچن، وہ آئی اور اس بچے کو کہا کہ کیا ہمارے دھوئے ہوئے کپڑے تم پسند نہیں کرتے؟ بچے نے کہا کیوں ایسا کچھ؟ اگر ہم پسند نہ کرتے ہیں تو تم کو دھونے کے لیے کیوں دے؟ اس عورت نے کہا کہ ہم دوسرے بچوں کے کپڑے دھوتے ہیں اس میں تو بدبو آتی ہے، تمہارے کپڑوں میں بدبو نہیں آتی۔ بچہ بھی دائی مزاج کا تھا، دیندار تھا۔ بچے نے کہا کہ دیکھو میڈم، ہم مسلمان ہیں، ہم کو تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم یہ کپڑے پاکیزہ صاف پہنے، اگر ہماری پینٹ کے اوپر ایک پیشاب کا خطرہ بھی پڑ جائے تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے ہم اس کا پورا خیال رکھتے ہیں، جس میں بدبو نہیں آتی کپڑوں۔ اس عورت نے کہا تمہارے مذہب میں ایسا بھی سکھایا جاتا ہے؟ اس لڑکے نے کہا کیونکہ ماں نے اس کی صحیح تربیت کی تھی، آپ نے استاد نے اس کو صحیح باتیں سکھائی تھی بچپن میں۔ لڑکے نے کہا کہ اتنا ہی نہیں، ہم روزانہ 5 وقت پرارتھنا کرتے، نماز پڑھتے، اور یہ نماز ہم کو یہ بات یاد کی جاتی ہے کہ دیکھ تو اللہ کا بندہ ہے، تجھے مر کر جانا ہے خدا کے پاس، تیرا حساب ہوگا، اگر تو نے کسی کو دکھ پہنچایا کل قیامت کے دن تیرا حساب ہوگا، اگر تو جھوٹ بولا اللہ دیکھ رہا ہے، اگر تم نے خیانت کی اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہماری 5 وقت کی نماز ہم کو یہ بات سکھاتی۔ اس عورت کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسا بھی دھرم ہوتا ہے۔ وہ لیڈی جو ہے پھر اس بچے کے رہن سہن کو دیکھنے لگی، اس نے دیکھا کہ یہ بچہ تو صبح بہت جلدی اٹھ جاتا ہے پریئر کے لیے، نماز کے لیے۔ کہا کہ دیکھو یہاں برطانیہ میں تو کتنی زیادہ ٹھنڈی ہو، تم دیر سے اٹھ کر تمہاری نماز پڑھ لیا کرو۔ لڑکے نے کہا نہیں، ہماری نماز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ وہ عورت برابر اس بچے کو دیکھتی رہی اور بہت متاثر ہوئی۔ ایک مرتبہ اس عورت نے کہا اس بچے کو کہ تمہارے دھرم کے بارے میں اگر مجھے جاننا ہو تو کوئی کتابیں ہیں؟ اس بچے نے کتابیں دی کیونکہ یہ تو انتظار ہی کر رہا تھا، دیندار تھا۔ وہ عورت کتابیں پڑھنے لگی، رفتہ 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 ایسا وقت آیا کہ وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ نہ صرف یہ کہ مسلمان ہو گئی بلکہ آگے جا کر اس عورت نے اپنے شوہر کو بھی مسلمان بنا دیا۔ تو اگر ہم بچوں کی صحیح تربیت کریں بچپن میں تو ایسے بچے نکلتے ہیں، اور ایسے ڈاکٹر کی ہمیں ضرورت ہے، ایسے انجینئر کی ضرورت ہے، ایسے وکیلوں کی ضرورت ہے۔ تو آج کے ماحول میں اس وقت جو ملک کے اندر جو ماحول بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے ماحول کے اندر ہماری ماؤں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر مائیں طے کر لیں کہ ہمیں بچوں کے ایمان کو بچانا ہے، بچیوں کے پردے کو بچانا ہے، شرم و حیا کو بچانا ہے، ہمیں ایمان اور اسلام پر اس کو باقی رکھنا ہے، تو یہ کوئی مشکل بات نہیں، کوئی مشکل بات نہیں، بلکہ آگے جا کر اگر ہم نے یہی کیا تو ملک کے اندر ایک ایسا ماحول بنے گا، لوگ کہیں گے کہ مسلمان امانتدار ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو کام آتے ہیں، وہ ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، وہ بوڑھوں کی تعلیم کرتے ہیں۔ ایسے بچے آج ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایسی تربیت کی ضرورت ہے، اور وہی نہیں اگر ہماری مائیں یہ ارادہ کر لیں، یہ طے کر لیں کہ سب سے پہلے ہمیں گھر میں بچوں کی اور بچیوں کی تربیت کرنا ہے، ان کے ایمان کی ہمیں نگرانی کرنا ہے، پھر وہ بچہ کہیں بھی جائے تو انشاءاللہ وہ دیندار رہے گا، انشاءاللہ وہ نماز کا پابند رہے گا۔ تو آخر میں 2-3 باتیں عرض کرنی۔ سب سے پہلی بات، ہم خود نماز کے پابند رہیں اور گھر میں جو بچے ہیں بچیاں ہیں ان کو بھی نماز کے پابند بنائیں۔ یہ نماز ہماری دین کا سب سے بڑا حصہ ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑا مقام نماز کا ہے۔
تو سب سے پہلی بات ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہم نماز کی پابندی کریں گے. ہم کو دیکھ کر ہمارے بچے بھی انشاءاللہ نماز پڑھنے والے بنیں گے. دوسری بات، اگر ہمارے بچوں کو ہمیں آگے بڑھانا ہے تو ان کو وقت پر مدرسے میں بھیجنا، وقت پر اسکول میں بھیجنا. مدرسے میں بھی پابندی کے ساتھ بھیجیں. اگر مدرسے میں بھیجیں گے تو ہی ان کے دین کی حفاظت ہوگی، اخلاق کی، ایمان کی حفاظت ہوگی. اس لیے دوسرے نمبر پر پوری پابندی کے ساتھ ان بچوں کو مدرسے میں بھیجیں اور پابندی کے ساتھ اسکول میں بھیجیں. گھر میں بھی ان کی نگرانی کریں کہ وہ وقت پر پڑھنے کے لیے بیٹھے، وقت پر وہ اسکول کا ہوم ورک کریں، وقت کے اوپر سو جائیں. آج کل بچے بہت دیر سے سوتے ہیں. وہ بچے ان کی صحت کا، تندرستی کا خیال رکھیں. یہ بات بھی ہمیں سکھانی پڑے گی ان کو. تو وہ اپنا وقت جو ہے موبائل کے اوپر، ٹی وی کے اوپر نہ بگاڑیں، بلکہ ان کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے. یہ قیمتی وقت وہ اس کے اندر لگائیں، اس کی پوری ہم پابندی کریں، پوری نگرانی کریں. اگر ان باتوں کو کریں گے تو انشاءاللہ کوئی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری تکلیفوں کو دور کرے گا. اللہ تعالیٰ ایک ایسا ماحول بنائے گا کہ انشاءاللہ ہمارے بچے آگے جا کر اس ملک کے اندر امن کا پیغام پھیلائیں گے، محبت کا پیغام پھیلائیں گے، ملک میں نفرت کو مٹائیں گے. وہ بڑے بڑے اچھے اچھے بااخلاق ڈاکٹر بنیں گے، بڑے بڑے آفیسر بنیں گے، اچھے اچھے وکیل بنیں گے. لیکن جہاں بھی جائیں گے وہ دین کی خوشبو کو، اخلاق کی خوشبو کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خوشبو کو، نماز کی پابندی کو وہ لے کر جائیں گے. وہ انسانیت کے ہمدرد بنیں گے، وہ انسانیت کے خدمت گزار بنیں گے. اور آج ایسی تربیت کی ضرورت ہے اور ہماری مائیں ہی الحمدللہ ان کے دلوں کے اندر ایسی لائیں ہیں. اللہ نے ان کو وہ طاقت دی ہے کہ وہ ایسا معاشرہ، ایسے بچے، ایسی نسل تیار کر سکتی ہے. شب برے نہ ہو گیا آخر جلوہ خورشید سے، شب برے نہ ہو گیا آخر جلوہ خورشید سے. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام قصوروں کو معاف فرما، ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما. یا اللہ اس ملک کے اندر جو ماحول چل رہا ہے اس کو تو ہی جانتا ہے. یا اللہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس کے اندر ہماری بڑی ذمہ داری ہے. یا اللہ ہماری ماؤں کی، بہنوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. یا اللہ اگر وہ چاہے، اگر وہ ارادہ کرے، اگر وہ کوشش کرے تو ملک کے اندر ایک ایماندار، ایک اخلاق والی، ایک عبادت گزار نسل تیار ہو سکتی ہے. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری مدد فرما. یا اللہ ملک کے اندر امن و امان قائم فرما. یا اللہ ایمان کی ہواؤں کو چلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کو عطا فرما. قرآن کی عظمت ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ آخرت کا خوف نصیب فرما. یا اللہ ہماری اولاد کی صحیح تربیت فرما. یا اللہ انہیں دینداری عطا فرما. یا اللہ انہیں دینداری عطا فرما. یا اللہ انہیں ہر لحاظ سے ترقی عطا فرما. یا اللہ انہیں دینی تعلیم میں ترقی عطا فرما. یا اللہ دنیاوی تعلیم میں ترقی عطا فرما. یا اللہ ہماری اولاد کہیں بھی جائے، دین کے ساتھ جائے، نماز کی پابندی کرے، اخلاق والے بنے، امانت دار بنے. یا اللہ اسلام کی خوشبو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کر جائیں. یا اللہ جہاں نہیں جائے یہ دعوت کا کام کرے. یا اللہ چاہے وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، افسر بنے، یا اللہ جو بھی بنے وہ اچھے مسلمان ہونے کے ساتھ بنے. یا اللہ ایسی
توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر دینداری زندہ فرما، یا اللہ دینی کتابوں کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نماز کی پابندی نصیب فرما، یا اللہ نماز کی پابندی نصیب فرما، یا اللہ نماز کی پابندی نصیب فرما، پابندی کے ساتھ تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن کی محبت ہمارے دلوں کے اندر زندہ فرما، ہمارے امید کی مغفرت فرما، یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ مرادہ کی اس بستی کے اندر تیری رحمت نازل فرما، برکتیں نازل فرما، یا اللہ جہاں جو لوگ دین کے لیے کام کرتے ہیں ان کی مدد فرما، یا اللہ یہاں کے مردوں کو عورتوں کو توفیق عطا فرما، یا اللہ انہیں توفیق عطا فرما کہ وہ دینداری کو عام کریں، بچوں کی صحیح تربیت کریں، یا اللہ بچوں کی صحیح تربیت کریں، یا اللہ انہیں توفیق عطا فرما، یا اللہ بچوں کی صحیح تربیت فرما، یا اللہ بچوں کو دیندار بنا، اخلاق بنا، یا اللہ بچیوں کو حیا والی بنا، یا اللہ شرم و حیا، یا اللہ پردہ دین کا حصہ ہے، یا اللہ اس کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے امید کی مغفرت فرما، یا اللہ حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.